السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں جو آپ سے بات کروں گا وہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ہے، اقتصادیات کے حوالے سے ہے۔ اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ حکومت فیل ہے اور یہ بالکل برباد ہے، لیکن حکومت اس کا جواب دیتی ہے، مختلف اعداد و شمار کا حوالہ دیتی ہے، اور اگر ہم بہت سارے جو فگرز کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو حکومت بات کر رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں وزن ہے، لیکن ہمارا میڈیا اس کو اگنور کر رہا ہے۔ جو بڑا میڈیا ہے، مین میڈیا، وہ اس کو اگنور کر رہا ہے، اور اپوزیشن کی بات یا تو اچھی لگتی ہے اس لیے، یا عام یہ سوچا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے کہ لوگ اپوزیشن کی حکومت کے خلاف بات کریں تو زیادہ سنتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے، میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ فگرز دے رہا ہوں جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کی صورتحال کیسی ہے اور کس طرف وہ جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جو فورن ریمیٹنسز ہیں، جو باہر سے جو پیسے پاکستانیوں کو آتے ہیں، میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ اس سال جس طریقے سے یہ پیسے آ رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے آتے رہیں تو 28 ارب ڈالر کی رقم جو ہے وہ متوقع ہے پاکستان کو، اور یہ ماضی کی رقوم کے حوالے سے بہت بہتر ہے۔ پچھلے سال 23 بلین ڈالر ٹوٹل آئے تھے، اور اس دفعہ ایسٹیمیٹ ہے کہ 28 بلین ڈالر آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا اس میں فرق ہے، اور میں اس کا آپ کو آگے جا کے بریک ڈاؤن دیتا ہوں، لیکن کئی دوسرے بڑی امپورٹنٹ نمبر ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مہنگائی، ایک سب لوگ ہم کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہے، مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہے بھی صحیح، آٹا، چینی، گھی، بیچ میں تو سبزیاں بھی بہت مہنگی ہو گئی تھیں۔ یعنی آدمی، اگر یہ کوئی غریب آدمی جس نے ایک ٹائم کی روٹی کھانی ہے، جو سوچتا تھا کہ میں پیاز سے روٹی کھا لوں گا، ٹماٹر سے کھا لوں گا، ختم ہو گیا تھا۔ ٹماٹر، پیاز جو ہے وہ مرغی کی قیمت کے برابر، دالیں جو ہیں وہ مرغی سے زیادہ مہنگی ہم نے دیکھا کہ وہ ہو گئیں۔ بیچ میں یہ ٹائم آیا تھا جس وقت اپوزیشن اپنی بھرپور تحریک پی ڈی ایم بنی اور وہ چلا رہے تھے، لیکن اب تھوڑا اس میں کمی ہے۔ لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں، دیکھیں دسمبر 2019 میں، جو آخری سال کا جو دسمبر تھا، اس میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 12.6% تھی، اور یہ جو اب دسمبر 2020 کا گیا ہے، یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ وہ تقریباً 8% تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں 4% جو ہے وہ مہنگائی 2019 کے مقابلے میں کم ہوئی۔ پھر ٹیکس کلیکشن، پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جتنی ہماری آمدن ہے، اور آمدن ظاہر ہے وہ ٹیکس ہی ہے، ہمارے اخراجات اس سے بہت زیادہ ہیں۔ اخراجات کیوں بہت زیادہ ہیں؟ ماضی کے جو قرضے ہیں اس کا سود دینا ہے، اس کی قسط دینی ہے، بہت سارا پیسہ وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ پھر نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہیں، یہ جو ساری تنخواہیں، پینشنیں، اس میں چلے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب تک ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ جو بڑا آدمی ہے، جو بڑا مگرمچھ ہے، وہ تو ٹیکس نہیں دیتا۔ میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ کوئی چیز لینے جائیں اس پہ سیلز ٹیکس کٹ جاتا ہے، تنخواہ آنی ہے تو اس تنخواہ میں سے ٹیکس کاٹ کے ہمیں وہ تنخواہ دیتے ہیں۔ تو جو بڑا آدمی ہے اس کے پاس تو بڑے طریقے ہیں، بیچ میں وہ نکال لیتا ہے، خرچے بنا لیتا ہے، کچھ ڈاکومنٹس کر دیتا ہے، لے دے کے سارے معاملات فکس کر دیتا ہے۔ تو ٹیکس کلیکشن ایک ہمیشہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، لیکن اس حکومت نے باوجود اس کے کہ کرونا تھا، باوجود اس کے کہ بزنسز بند رہے، آپ دیکھیں کوئی بندہ باہر نہیں جاتا تھا، لیکن ٹیکس کلیکشن جو ہے نا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پچھلے سال جو تھا اس ٹینیور میں یہ 469 بلین، یعنی 469 ارب روپے انہوں نے وہ ٹیکس کیا تھا اس ٹائم میں، اس دسمبر میں، اور اب جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہو گئی ہے 508۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 469 اور 508 کتنا فرق ہے اس میں ٹیکس کلیکشن میں 5% کی گروتھ ہے اس ساری صورتحال کے باوجود۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے خزانے میں پیسہ جا رہا ہے، تو کریڈٹ گوز ٹو دیم فار دیٹ، اور اس کا لیکن ہمیں میڈیا جو ہے نا اس پر بات کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ فیکٹریز کام کر رہی ہیں، جو بڑی فیکٹریز ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے اس میں بھی 5.4% اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکسٹائل کی جو گروتھ ہے اس پورے ٹینیور میں، یہ جو پچھلے چند مہینے ہیں، ٹیکسٹائل جو ہے پاکستان کی وہ کیپیسٹی پر کام کر رہی ہے، یعنی جتنی ہماری ملیں ہیں ٹیکسٹائل کی وہ ساری کی ساری کام کر رہی ہیں، اور یہ بات فیکٹ ہے۔ یہ فیصل آباد میں رہنے والے لوگ،
گجرانوالہ میں رہنے والے لوگ جو ان انڈسٹریز میں کام کرتے تھے وہاں پر اب فیکٹری اونرز کو مزدور نہیں مل رہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اکثریت جو وہاں پر ہے لوگوں کی جو مزدوری کرتے تھے وہ مزدوری یعنی ان کو مزدوری مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے, مزدور مزدوری کر رہا ہے, تو پھر اس کو کھانے پینے کی چیزیں اس کو مل رہی ہیں, تو کام تو چل رہا ہے. لیکن نیشنل میڈیا جو ہمارا وہ جو ایک رپورٹ دیتا ہے, جس طریقے سے پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری چیزوں میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن جتنی بری صورتحال بنائی جا رہی ہے. ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا پہلے پاکستان کا, جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا اس کا فگر یہ ہے کہ اس میں 319 وہ ملین جو ہے اس کا ہمیں ڈیفیسٹ ہوتا تھا, لیکن اب وہ 447 ملین پروفٹ میں ہے, پلس میں ہے اس وقت. 193 یعنی 193% گروتھ ہے اس میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ جو فورن ریمیٹنس ہے, جو باہر سے پیسے آ رہے ہیں, یہ آپ یہ دیکھیں کہ 2006 کے بعد 2007 کے بعد مشرف کے دور کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اکانومی بہت بہتر تھی. 2006-2007 کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ اتنے زیادہ پیسے باہر سے آ رہے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے پاکستان کا, جو اسٹیٹ بینک ہے, اور فیٹف کی وجہ سے جو ہم نے اپنے قوانین میں تبدیلی کی ہے, ذرا سختی کی ہے, اب باہر سے لوگ پیسے وہ نہیں لے کے آ رہا ہے, کیش نہیں لے کے آ رہا ہے فار ٹو ریزنز. ایک تو کووڈ کی وجہ سے آمد و رفت میں لوگوں کی کمی ہوئی ہے, زیادہ لوگ ٹریول نہیں کر رہے, اور دوسرا جو بینکنگ یہاں پر جہاں پر بھی آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے. تو اگر ان کے پاس ٹریل نہیں ہے اور وہ بینکنگ سیکٹر سے نہیں لائے تو اس کو بلیک منی سمجھا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب پاکستان کے اندر یہ جو بزنسز ہو رہے ہیں, جو پیسے آ رہے ہیں, شفاف طریقے سے آ رہے ہیں, جن پہ سرکار پاکستان کو ٹیکس ملے گا. اور اگر ٹیکس ملے گا تو آپ کی اور میری سڑکیں بنیں گی, میرے اور آپ کے لیے ہاسپٹل بنیں گے, اسکول بنیں گے. تو یہ سسٹم میں جو بہتری ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا, لیکن آگے چل کر اوور آل اگر یہ سسٹم بہتر ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے, میرے اور آپ کے لیے بہت بہتری کی بات ہے. اس کی کوئی بندہ بات نہیں کرتا. ہم ان چیزوں کی طرف بات کرتے ہیں جہاں پر کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی اچھی بات ہے, وہ بھی ہونی چاہیے, لیکن اس انداز میں نہیں کہ اس سے مایوسی پھیلے. یہ جو میں نے فیکٹس اور فگرز آپ کو دیے ہیں, یہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اصل جو پکچر ہے وہ اتنی بلیک نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, یہ میں فگرز کی مدد سے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بری پکچر نہیں ہے جتنی بنا کے پیش کی جا رہی ہے. گورننس کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تھانہ کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, میریٹوکریسی کو لانے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ایگریکلچر سیکٹر پہ اور مزید اس کے کام کر وہ ضرورت ہے اس کی. بہت بہتر ہیں حالات. یہ میرے جو ہمارے جو کسان بھائی ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو رورل ایریاز میں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو اس وقت جو پروڈیوس کی قیمت ان کو جو مل رہی ہے وہ بہت بہتر مل رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کے جو معاملات ہیں وہ خاصے بہتر ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.